امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی میمو پر اتفاق کے قریب، امریکی میڈیا کا انکشاف۔ مجوزہ سمجھوتے میں ایران پر امریکی پابندیوں کے خاتمے، اربوں ڈالر کے منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور جوہری افزودگی پر پابندی جیسے نکات شامل۔ ایران سے میمو پر 48 گھنٹوں میں اہم رد عمل متوقع، امریکی حکام کا دعویٰ۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت بچت اور تحفظ کے اقدامات پر اہم اجلاس۔ حکومتی کفایت مہم کے تحت اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتیں تاحال زیادہ ہیں۔ بچت اور کفایت اقدامات پر عمل درآمد سب کا قومی فریضہ ہے۔ ضروری حکومتی امور کی انجام دہی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ایران اور امریکہ کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ فریق عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد نے امن مذاکرات کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ چین، ترکیہ اور دیگر برادر ممالک نے نیک کام میں حصہ ڈالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ کہا، جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں گے۔ اسلام امن کا دین ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کے اعلان پر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر فراخ دلانہ رد عمل علاقائی امن، استحکام اور مفاہمت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا، پاکستان ان تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کے لیے پرعزم ہے جو تحمل اور مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دیتی ہیں۔ ہمیں پختہ امید ہے کہ موجودہ پیش رفت ایک ایسے پائیدار معاہدے پر منتج ہوگی جو خطے اور اس سے آگے دیر پا امن استحکام کو یقینی بنائے گا۔ امریکی صدر کا آپریشن پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان۔ کہا، پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر فیصلہ کیا۔ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کو فوجی طور پر مکمل شکست دے دی ہے۔ آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس پیش رفت نے پاکستان کی کوششوں کو خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر سفارتی سطح پر مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ ہم مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر ایرانی صدر کا امریکہ کو جواب۔ ایکس پر بیان میں مسعود پزشکیان نے لکھا، عراقی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ امریکہ کو مشورہ دیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لے لے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے۔ یہ سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ سعودیہ کا خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کے اجلاس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی کابینہ اجلاس میں آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ بیجنگ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی چینی ہم منصب وانگ وی سے ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار۔ بولے، امید ہے دونوں ممالک جلد کسی بہتر نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ چین آبنائے ہرمز کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ عباس اراغچی نے مشکل وقت میں ایران کی مدد کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری، مسلسل رابطوں اور علاقائی تعاون کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ جاری تصادم کے باعث آبنائے ہرمز میں 10 سویلین سیلرز ہلاک ہوئے۔ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ بولے، امریکہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت بڑھانے کے لیے تعیناتیاں کر رہا ہے۔ ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ جیریڈ کشنر اور وٹکاف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے پاس رجیم کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہو۔ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت میں $108 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ UAE میں مربن خام تیل $106، WTI $100.6 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔
ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان کی یو اے ای کے الزام کی تردید. کہا یو اے ای کے الزام کی تردید کرتے ہیں کہ ایران نے اس کے خلاف میزائل اور ڈرونز فائر کیے. ایران کی دفاعی کارروائی خصوصی طور پر صرف امریکہ کے خلاف تھی. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ اماراتی وزارت دفاع کا بیان مکمل جھوٹ اور بے بنیاد ہے. ایران نے متحدہ عرب امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا. امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا. بھرپور جواب کے بعد امارات کو اپنے کیے پر افسوس ہوگا. امریکی ڈیموکریٹس نے اسرائیل کے جوہری پروگرام پر ابہام ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. 30 امریکی ایوان ڈیموکریٹس کا سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کو خط. کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ایسے ملک کا ساتھ دے رہا ہے جس کی ممکنہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا امریکی حکومت سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی آئی ہے. سرکاری ابہام کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں عدم پھیلاؤ کو ناممکن بناتی ہے. زور دیا کہ کانگریس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جوہری توازن، تنازع کے بڑھنے کے خطرے، انتظامی منصوبہ بندی اور ممکنہ ہنگامی حالات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرے. مارکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کے ناقابل تردید ثبوت موجود. مارکہ حق کی عظیم فتح نے بھارت کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور قومی اتحاد کا دو پیغام دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مارکہ حق صرف یادگار واقعہ نہیں، ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی. آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا. ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز ہوئے ہے. پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے. مزید کہا پاکستانی نوجوانوں کا شعور، اعتماد ہماری اصل طاقت ہے. وہ جانتے ہیں ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر. مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے. بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر پروپیگنڈا کیا. 1 سال گزر چکا، بھارت نے پہلگام واقعے کا ثبوت نہیں دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے ہمیشہ چاہا 2 ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ نہ ہو. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ریکارڈ. KSE 100 انڈیکس نے 7 نفسیاتی حدیں عبور کر لی. انڈیکس میں 6,962 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ 1,71,704 کی سطح پر پہنچ کر بند. VIP کلچر نامنظور. کراچی کے عوام نے بلاول چورنگی پر اہم شخصیت کا پروٹوکول توڑ ڈالا. آدھے گھنٹے تک روکے جانے پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. سیکیورٹی قافلے کے پہنچتے ہی شہری ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے سامنے آ گئے جس کے باعث قافلے میں شامل گاڑیاں پھنس گئیں. واقعہ گزشتہ رات 9 بجے کے قریب پیش آیا. سوشل میڈیا صارفین کا واقعے پر خوشی کا اظہار. جامعہ کے اساتذہ نے ہزاروں طلباء طالبات کا مستقبل داؤ پر لگا دیا. جامعہ کراچی میں سیمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کا دوسرا دن. انجمن اساتذہ کا ہاؤس سیلنگ سمیت دیگر مطالبات کے لیے امتحانات کا بائیکاٹ. ہزاروں طلباء اور طالبات کو مشکلات کا سامنا. تعلیمی سیشن تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ. 40% شعبہ جات میں اساتذہ کے بائیکاٹ کی وجہ سے امتحان کا انعقاد نہ ہو سکا. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر. سندھ میں ہیٹ ویو کی صورتحال. کراچی میں بھی سورج کے مزاج گرم. پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. اندرون سندھ میں بھی شدید گرمی. مٹھی میں پارہ 44، میرپور خاص میں 42 اور حیدرآباد میں 40 ڈگری رہا. بلوچستان کے جنوبی اضلاع بھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں. تربت میں درجہ حرارت 45 اور لسبیلا میں 44 ڈگری ریکارڈ. خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان. آسٹریلوی رائل ملٹری کالج میں پاکستانی کیڈٹ کی بڑی کامیابی. سردار ارسام عباس آسٹریلیا میں بہترین غیر ملکی ملٹری کیڈٹ قرار. ارسام عباس کا تعلق PMA کے 152 لانگ کورس سے ہے. ارسام عباس کو تربیت کے تمام شعبوں میں بہترین کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا. آسٹریلوی چیف آف آرمی لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹارٹ نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا. IPL میں ایک اور تنازع سامنے آ گیا. سوریہ ونشی کو کیوں کھلایا؟ راجستھان رائلز مشکل میں پھنس گئی. انڈین سماجی کارکن شیو کمار نائک نے راجستھان رائلز کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا. سماجی کارکن کے مطابق 15 سال کے سوریہ ونشی کا پروفیشنل لیگ کھیلنا چائلڈ لیبر قانون کی خلاف ورزی ہے. 15 سالہ سوریہ ونشی پر غیر پیشہ ورانہ رویے کا بھی الزام. پاکستان اور زمبابوے ویمنز کا دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا. دونوں ٹیمیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی. میچ 3:30 بجے شروع ہوگا. قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. اور آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے سیاحتی مقامات کی رونقیں عروج پر. کرن اڑنکیل اور تاؤ بٹ میں سیاحوں کا رش. حسین وادیوں اور قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف.